کلپ نمبر 723۔ اس کلپ میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84 سے لے کر 85 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ ترجمہ: تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے راستے پر ہے۔ قل، تم فرماؤ، ارشاد فرمایا کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز پر کام کرتا ہے۔ جس کی فطرت اور اصل شریف اور طاہر ہو اس سے افعال جمیلہ اور اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہے اس سے افعال خبیثہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے، اور غور کرنے کے بعد جو شخص اپنے نفس میں بھلائی، اطاعت اور شکر پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے، اور جو اپنے نفس میں شر، فسق، ناشکری اور مایوسی پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لے جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور تم سے پوچھتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق دو احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ کے غیر آباد حصے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ چلتے ہوئے ایک چھڑی سے ٹیک لگاتے تھے۔ اس دوران یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزر ہوا تو ان میں سے بعض افراد نے کہا ان سے روح کے بارے میں دریافت کرو، اور دوسرے بعض افراد نے کہا ان سے دریافت نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں پسند نہ آئے۔ بعض افراد نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے ابو القاسم، روح کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے، تو میں نے کہا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ میں کھڑا رہا، اور جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قریش نے یہودیوں سے کہا ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں جسے ہم اس شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے روح کے بارے میں پوچھو۔ قریش نے آپ سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، اور اس وقت نازل ہوئی جب مدینہ منورہ میں یہودیوں نے روح کے بارے میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، اور ترمذی شریف کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے۔ ان دونوں احادیث میں ایک تطبیق یہ ہے کہ ممکن ہے یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہو۔ پہلی بار مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب کفار قریش نے روح کے بارے میں سوال کیا، اور دوسری بار مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں نے روح کے بارے میں دریافت کیا۔ دوسری تطبیق یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ اسی آیت کی وحی ہوئی، بلکہ صرف نزول وحی کی کیفیت طاری ہونے کا ذکر ہے۔ اس لیے ممکن ہے اس وقت یہ وحی ہوئی ہو کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں وہی آیت تلاوت فرما دیں جو اس سے پہلے آپ پر نازل ہو چکی ہے، اور وہ آیت یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ ترجمہ: اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ تطبیق علامہ اسماعیل بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اسی مقام پر ذکر کی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اے لوگوں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
علم حادث علم قدیم کے مقابلے میں تھوڑا ہے، کیونکہ بندوں کا علم متناہی یعنی اس کی ایک انتہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اور متناہی علم غیر متناہی علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس عظیم سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اولیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا علم انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ تو وہ علم جو بندوں کو دیا گیا ہے فی نفس ہی اگرچہ کثیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے متعلق صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر 1 یا 2 چونچیں سمندر میں ماری۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے موسیٰ، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اس طرح ہے جیسے چڑیا کا سمندر میں چونچ مارنا۔ یہ بھی سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے، ورنہ متناہی اور غیر متناہی میں کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی۔